السلام علیکم پیارے بچوں، کل آپ نے واحد اور جمع کے الفاظ پڑھے تھے۔ آج آپ کو 2 کالم دیے گئے ہیں اور ان کے اندر آپ کو واحد اور جمع کے الفاظ دیے گئے ہیں۔ آپ نے واحد لفظ کو اس کے جمع کے لفظ کے ساتھ ملانا ہے۔ چلیے میرے ساتھ ان الفاظ کو پڑھیں اور ملائیں۔ پودا، پودا کا جمع کیا ہوگا؟ پودے۔ چلیے اس کو پودے لفظ سے ملا دیں اس طریقے سے۔ اگلا لفظ پڑھیں، جھولا۔ جھولا کا جمع ہوتا ہے جھولے۔ جھولے ڈھونڈیے، یہ رہا لفظ جھولے۔ چلیے اس جھولا لفظ کو اس جھولے لفظ سے ملا دیں۔ اگلا لفظ دیکھیے، کپڑا۔ کپڑا کا جمع کیا ہے؟ کپڑے۔ شاباش۔ چلیے اس کپڑا لفظ کو اس کپڑے لفظ کے ساتھ اس طرح سے ملا دیں۔ شاباش، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ چلیے آگے بڑھیں۔ بستہ۔ بستہ کا جمع کیا ہے؟ بالکل، بستے۔ شاباش، اس لفظ کو اس بستے لفظ کے ساتھ اس طرح ملا دیں۔ اگلا لفظ پڑھیں، گملہ۔ گملہ کی جمع کیا ہے؟ گملے۔ اس گملہ لفظ کو گملے لفظ کے ساتھ اس طرح سے ملا دیجئے۔ اگلا لفظ ہے گھوڑا۔ گھوڑے کی جمع ہوتی ہے گھوڑے، تو ہم اس گھوڑا لفظ کو اس گھوڑے لفظ کے ساتھ یوں ملا دیں گے۔ اگلا لفظ ہے بکرا۔ بکرا کی جمع ہے بکرے۔ شاباش، بہت عمدہ۔ چلیے اس بکرا لفظ کو بکرے لفظ کے ساتھ اس طرح سے ملا دیں۔ اگلا لفظ ہے مرغا۔ مرغا کی جمع کیا ہوگی؟ مرغے۔ شاباش، اس مرغا لفظ کو اس مرغے لفظ کے ساتھ اس طرح سے ملا دیں۔ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ شاباش، آگے بڑھیں۔ پیارے بچوں، اگلا لفظ ہے کمرہ۔ کمرہ ایک واحد لفظ ہے، اب اس کی جمع ہوگی کمرے۔ شاباش، اس کمرہ لفظ کو اس کمرے لفظ کے ساتھ اس طرح سے ملا دیں۔ اگلا لفظ ہے بلہ۔ بلے کی جمع آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کیا ہوگا؟ بلے۔ شاباش، چلیے اس بلہ کو اس بلے کے لفظ کے ساتھ اس طرح سے ملا دیں۔ شاباش پیارے بچوں، آپ لوگوں نے بہت اچھے سے واحد اور جمع کی مشق کر لی ہے۔ اب آپ واحد اور جمع کے الفاظ میں آسانی سے فرق کر سکتے ہیں اور خود بھی واحد کے جمع بنا سکتے ہیں۔ چلیں آپ اسی طرح سے اپنی پڑھائی پہ توجہ جاری رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ میں آپ سے ضرور ملوں گی۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔